الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اور میری ماں و بہنوں اور دینی بھائیوں، موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان کرونا وائرس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کو کفن کس طرح دیا جائے گا؟ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس کی میت کو پلاسٹک کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. جسم مکمل طور پر پلاسٹک کے اندر ملبوس ہوتا ہے اور لاش پلاسٹک کی جھلی کے اندر ہوتی ہے. اس کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے. ایسی صورتحال کے اندر اس کو کفن کیسے دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے کے اندر قطر یونیورسٹی کے اساتذہ کی ایک بیٹھک ہوئی. اس بیٹھک کے اندر وہاں کے ماہرین شریعت نے غور خوض کیا. غور خوض کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اگر پلاسٹک کے اندر بند رہتے ہوئے پلاسٹک کے اوپر سے اگر کفن پہنایا جانا ممکن ہے تو کفن پہنا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے، اگر کفن پہنانے والے کو کسی طرح ضرر پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس وبا سے متاثر ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر اس میت کو پلاسٹک کی جھلی کے اوپر سے کفن پہنا دیا جائے گا. اگر ایسا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ محکمہ صحت کی طرف سے ہدایت ہے کہ اس کے قریب جانا بھی صحیح نہیں ہے، ورنہ وہ وبا اس حد تک کے متعدی ہے کہ ٹچ کرنے والا بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو محکمہ صحت کی ہدایت کے مطابق جب ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو کفن پہنائے بغیر اسی پلاسٹک کے اندر جو بند میت ہے اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا. یہ گویا کہ شریعت کا حکم ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا. اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا جو مکلف بنایا ہے، جتنا انسان کر سکتا ہے اسی حد تک کے مکلف ہوتا ہے، اس سے اوپر کا مکلف نہیں ہوتا ہے. لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت کے برابر ہی مکلف بناتا ہے، اس سے اوپر کا مکلف نہیں بناتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کے سورۃ تغابن کے اندر بھی کہا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم. مطلب اللہ کے احکام پر جتنا تم عمل کر سکتے اس حد تک کے عمل کرو. اور حدیث شریف کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نواہی کے اندر یعنی گناہوں سے بچنے کے اندر مکمل طور بچنا ضروری ہے، لیکن عوامی پر یا جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بروئے کار لانے کے اندر جتنا آدمی کرنے پر قادر ہے اتنے کا مکلف. لہذا یہاں پر جن کے اوپر
تجہیز و تکفین اور غسل دینا فرض کفایہ ہے، وہ لوگ کفن دینے پر قادر نہیں ہیں، لہذا اس کے مکلف نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کی روح سے اپنے آپ کو ذرا سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو ذرا سے بچاتے ہوئے عمل ممکن ہے تو عمل کیا جائے گا، لیکن یہاں پر اپنے آپ کو ذرا سے بچائے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس کو اسی طرح سے دفن کر دیا جائے گا۔ الگ سے کپڑے کے اندر اس کو کفن نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی حدیث شریف کے اندر آیا لا ضرر ولا ضرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی ذرا سے بچانا ضروری ہے، جس طرح اپنی ذات سے دوسروں کو ذرا سے بچانا ضروری ہے، ویسے اپنے آپ کو ذرا سے بچانا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی بتایا گیا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس روح سے دیکھا جائے، غور کیا جائے تو انسان یعنی مکلفین جن کے اوپر تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے، وہ اس اپنے آپ کو ذرا سے بچائے بغیر کفن دینے پر قادر نہیں ہے، تو ان کے ذمے سے کفن دینے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، اللہ کے وہ ماخوذ نہیں ہوں گے، اور اس کو اسی طرح سے دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔